سلطان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کرو تیرے نام پہ ایک جہاں فدا ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں منبر نور پہ تشریف فرما معقر علماء کرام حاضرین مجلس عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام رشتے سرنے والی قوم کی ماں بہنیں السلام علیکم۔ پہلی ملاقات رہا کافی دنوں کی ناراضگی ہے کیا؟ پہلی مرتبہ آیا ہوں اور سلام کر رہا ہوں تو جیسے اس طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں جیسے دشمن کو دیا جاتا ہے۔ کوئی پرانی دشمنی ہے کیا ہم سے؟ سلام کرنا یہ سنت ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اللہ اسے 100 شہید کا ثواب دیتا ہے۔ اور شہادت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے انگلی کٹانا گوارا نہیں کرتا ہے، گردن کہاں سے کٹائے گا؟ شہادت ملے گی کہاں سے؟ جب گردن کٹے گا نہیں شہادت تو ملے گی نہیں۔ لیکن سلام ایک سنت ہے، تو گویا کہ جس نے سلام کیا نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا، نبی کی ایک سنت پہ عمل کیا تو اللہ نے اسے 100 شہید کا ثواب دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہو۔ کسی نے اگر سلام کیا تو ثواب ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سلام نہیں کیا ہوتا مجھے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے ثواب کے لیے سلام کیا ہے، میں نے ثواب کے لیے سلام کیا ہے۔ اب میرے سلام کا آپ جواب دیں گے یا نہ دیں گے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے ثواب مل گیا، مجھے ثواب مل گیا۔ لیکن آپ کو ثواب تو ثواب کی خوشبو بھی نہیں ملی، بلکہ آپ گنہگار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گنہگار، کیونکہ سلام جہاں کرنا سنت ہے تو سنت اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جواب دینا واجب ہے۔ کیا ہے جواب دینا؟ واجب یعنی ضروری ہے، مشق ہے۔ کیا یہ مشق ہے، ضروری ہے، لازم ہے ہر حال میں۔ اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے سلام اگر دشمن بھی کرے تو سلام ہے، سلام اس نے کیا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں جواب دیں گے تو گنہگار آپ ہوں گے۔ تو اس لیے اگر سلام دشمن بھی کرے تو اس کے بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور میں تو آپ کا دشمن نہیں ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کتنی پرانی ہم سے دشمنی ہے آپ کی۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہزاروں سال اللہ آپ کی زندگی لمبی کرتے ہیں۔ امید تو نہیں ہے لیکن ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہو سکے دعا قبول کر لے۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ میلاد بموقع شادی خانہ ایک بچی کے نکاح کے تعلق سے نا، جیسا کہ میرا علم کہہ رہا ہے کہ بھولا سا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا کرے۔ ورنہ قرب و جوار میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کے وہاں میلاد ہوتا ہے نا وہ خود نہیں ہوتے۔ آپ قابل مبارکباد ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کی بیٹی جس کے گھر جا رہی ہے اللہ اس کے قدموں سے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے اور وہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے سارے لوگ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذرا بلند آواز سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ درود شریف وہ عبادت ہے کہ جو درود پڑھے گا وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا، اور نبی پہ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ درود وہ عظیم دولت کا نام ہے، آپ روپیہ مال اور دولت سے یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ محبت رسول کی، نبی پہ درود پڑھتے جائیں گے اللہ آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت جگاتا چلا جائے گا۔ تو
से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर पढ़ रहा हूं, सुनेंगे आप? दो शेर सुनेंगे। रहमत का चाँद, रहमत का चाँद जिस दम आया नजर फलक पर। कहाँ? फलक पर, यानी स्काई आसमान पर। कहाँ? रबिया अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, अभी आपने नबी का मिलाद मनाया है, नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाला है कि नहीं निकाला है? अल्लाह हर साल आपको ये तौफीक अता करे। शेर समाप्त करें। रहमत का चाँद जिस दम आया नजर फलक पर, रहमत का चाँद जिस दम आया नजर फलक पर, हर जर्रा मुस्कुराया 12 रबीउल अव्वल, हर जर्रा मुस्कुराया 12 रबीउल अव्वल। रहमत का चाँद जिस दम आया नजर फलक पर, हर जर्रा मुस्कुराया 12 रबीउल अव्वल। और इब्लीस के अलावा कोई मुझे बताए किसने नहीं मनाया 12 रबीउल अव्वल। इब्लीस के अलावा कोई मुझे बताए किसने नहीं मनाया 12 रबीउल अव्वल। इतना कीमती शेर पढ़ा है। अगर मैं इल्म वालों के बीच में बोलता ना तो एक हंगामा होता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर से ये बाउंसर की तरह गुजर गया। ठीक है। रहमत का चाँद जिस दम आया नजर फलक पर, हर जर्रा मुस्कुराया 12 रबीउल अव्वल। इब्लीस के अलावा कोई मुझे बताए किसने नहीं मनाया 12 रबीउल अव्वल, किसने नहीं मनाया 12 रबीउल अव्वल। और दो शेर के आज आप उस नबी का मिलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसने दिया है, अल्लाह उसके इल्म में, अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए, रिज़्क में बरकत अता फरमाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो आज आप उस नबी का मिलाद मना रहे हैं। आज एक बेटी की शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? बेटी की शादी। बाप भी खुश है, माँ भी खुश है कि नहीं है? लेकिन ये बेटी जिंदा है तो ना, अगर ये बेटी जिंदा नहीं होती, ये शादी होती, ये शादी होती। ये बेटी, जिस बेटी की आज शादी में बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, ये मेरे नबी के मिलाद का सदका है। ये मेरे नबी के मिलाद का सदका है, क्योंकि यही बेटियां थी मक्का जैसे जगह पर जहां से इस्लाम फैला है, इस्लाम का सूरज शुरू हुआ है। उसी मक्का के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था, मेरा पैगंबर, मेरा नबी, जिसको दुनिया अल्लाह का मैसेंजर कहती है, जिसको दुनिया प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है, जब वो पैगंबर जिसे दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, जब वो पैगंबर इस दुनिया के अंदर नहीं आया था, यही कौम थी, यही लोग थे जो अपने हाथों से अपनी बेटियों को मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा दफन किया करते थे। आज का बाप जब किसी का बेटी का इंतकाल हो जाता है, जब बेटी को जनाजे को वो कब्र में उतारता है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, हाथ कांपने लगता है, पैर थर्राने लगता है और कलेजा थर-थर कांपने लगता है। लेकिन कितने जालिम थे वो लोग, मक्का के वो लोग जो जिंदा मुर्दा नहीं बल्कि अपनी बेटी, जिंदा बेटी को अपने हाथों से जमीन के अंदर गाड़ा करते थे। बेटी चिल्लाती कहती, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं? अब्बू मैं आपसे चॉकलेट नहीं मांगूंगी, आपसे पैसा नहीं मांगूंगी, आपको परेशान नहीं करोगे। लेकिन ये बाप जालिम बन चुका था, जानवर से बदतर बन चुका था। आज का जानवर अपने बच्चों से प्यार करता है। किसी बच्चे के किसी बिल्ली के बच्चे को आप पकड़ ले, देखे वो बिल्ली कितनी परेशान होती है। किसी कुत्ते के बच्चे को आप पकड़ ले, देखे वो कुत्ता कितना परेशान होता है। आप किसी चीज के, किसी जानवर के बच्चे को आप पकड़ लेंगे, वो जानवर परेशान हो जाता है। लेकिन यही इंसान था जो लोग आज बेटियों के पुजारी बने बैठे हैं और बेटियों के लिए कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज से यही लोग 1400 साल पहले जब मक्का में थे तो यही लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। ये इस्लाम का एहसान है, ये पैगंबर आजम का एहसान है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एहसान है। तो जब मेरा पैगंबर, जब मेरा नबी, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मेरे नबी ने फरमाया और यह ऐलान किया, आज बेटियों की हिफाजत करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर आ गया
دفن نہیں کیا۔ تو آج جن بیٹیوں کی ہم شادی کر رہے ہیں یہ اس نبی کا صدقہ ہے جس نبی کا آپ میلاد کر رہے ہیں۔ ہم میلاد اسی لیے پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ جس بیٹی کا ہم آج شادی کرنے جا رہے ہیں یہ بیٹی ملی ہے تو اسی نبی کے میلاد کے صدقے میں ملی۔ اگر اس نبی کا میلاد نہیں ہوتا تو ماں کہاں ہوتی، بیٹی کہاں ہوتی؟ مکہ تو مکہ، آج بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے نا، بڑے بیٹی کے ہم درد ہو گئے۔ یہی ہندوستان تھا جب میرا نبی میرا پیغمبر نہیں آیا تھا، اسی ہندوستان کے اندر جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، جب کسی استری کا پتی مر جاتا تھا تو بچاؤ اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ سماج اس عورت پر اتنا ظلم کرتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں یہ سماج کا یہ حال تھا کہ جس کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا یہ ڈائن ہے، اس کے آنے سے اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کا مرد مر گیا ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اور اسی چیتے کے ساتھ یعنی شوہر کے چیتے کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ اس کے چیتے میں جلا دیا جاتا تھا۔ تو پتہ چلا جہاں میرے پیغمبر کے آنے کا فائدہ اسلام کے ماننے والے کو ہوا ہے وہی ہمارے وطن کے مادر وطن کے بھائیوں کو ہوا ہے۔ جو لوگ آج عورتوں کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے یہی پیغمبر جب نہیں آیا تھا ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کے چیتے پہ لٹا کر اس کو بھی جلا دیا کرتے تھے، لیکن میرے پیغمبر میرے پروفٹ اللہ کے میسنجر محمد رسول اللہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو مکہ کی بیٹیوں کو بھی حفاظت مل گئی، ہندوستان کی بیٹیوں کو بھی زندگی مل گئی۔ پتا چلا کہ جہاں مکہ کے لوگوں کو میرے نبی کے آنے سے فائدہ ہوا تو پوری دنیا کے لوگوں کو آنے سے فائدہ ہوا۔ میرا نبی نہیں آتا بیٹیاں بچی بچتی کہاں سے، کہاں ہوتی، کس بچی سے ہم پیار کرتے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری قوم سنو، جن بیٹیوں کو تم زندہ دفن کرتے ہو یہ بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اس کی پرورش کرو، اس کی حفاظت کرو، اسے زندگی دو۔ اگر تم نے اس بچی کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، جوان کیا، پڑھایا اور تم نے پھر میری سنت کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو اللہ ایک حج کا نہیں بلکہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ قابل مبارکباد ہے جناب بھولا صاحب جو آج نبی کی سنت ادا کرنے کے وقت نبی کا میلاد پڑھوا رہے ہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش، اور بیٹی کی شادی ہو یا بیٹا کی شادی ہو، باپ کا انتقال ہو یا ماں کا انتقال ہو یا بھائی کا انتقال ہو یا چچے کا انتقال ہو، بھتیجے کا انتقال ہو، کسی موقع سے ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں اور میلاد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے نبی آج سے 1400 سال مکہ کی دھرتی پہ تشریف لائے، اس محمد رسول اللہ کے آنے سے جہاں بچوں کو فائدہ ہوا ہے، عورتوں کو ہوا ہے، وہیں پہ قوم کے بزرگ انسانوں کو بھی ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی ہوا ہے، ہنود کو بھی ہوا ہے، یہودی کو بھی ہوا ہے، عیسائی کو ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے آنے سے صرف مکہ میں انقلاب کا سورج طلوع نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب کا جھنڈا کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس لیے جب یہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ آتی ہے تو صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے ہی نبی کی آمد پہ خوشی کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا نبی کے اس پیدائش کے موقع سے خوشی کا اہتمام کرتی ہے، جلوس نکالتی ہے، نبی کا میلاد پڑھتی ہے۔ میں 2 شعر پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سماعت کریں، پیشی کر دے سبحان اللہ اور لہکے یا رسول اللہ، دو جہاں میں ثانیہ خیر الورا ہے، زمین اور آسمان یہ دونوں جہاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جہاں ایک یونیورس یہ زمین ہے اور ایک یونیورس یہ آسمان ہے،
شاعر کہتا ہے دو جہاں میں ثانیہ خیر ورا ہے ہی نہیں، ایسا بچہ کسی ماں نے جنا ہے ہی نہیں، ایسا بچہ اور کسی ماں نے جنا ہے ہی نہیں۔ اور اس کو میں یوں ہی نہیں کہتا، اس کو میں یوں ہی نہیں کہتا کہ میرے نبی جیسا نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ اے جبریل بتاؤ، اس سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا جو حضرت آدم سے بھی پہلے ہے، اور آج بھی جبریل موجود ہے۔ فرشتوں کو موت نہیں آتی، فرشتے موت سے پاک ہیں۔ گویا کہ حضرت جبریل آج بھی لائیو ہے، حضرت جبریل آج بھی لائیو ہے۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ زمانہ آئے گا، سائنس کا زمانہ ہوگا، لوگ زمین سے اٹھ کر آسمان پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، چاند پہ پہنچ کر لوگ زمین تلاش کر رہے ہوں گے، وہاں پہ اسکوائر فٹ میں جگہ ناپا جا رہا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں جب یہ حدیث میری پہنچے گی کہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھا، تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس لیے میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے اس کو اپنا حوالہ بنایا، اس کو اپنا دلیل بنایا، جو حضرت آدم سے بھی پہلے کے ہیں اور جو قیامت تک رہنے والے ذات ہے، جس کو جبریل کہتے ہیں، جس کے لیے موت نہیں ہے۔ آج بھی جبریل لائیو ہے، آج جبریل ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، اے جبریل کے بتاؤ، تم نے ساتوں زمین کو دیکھا ہے، ساتوں آسمان کو دیکھا ہے، ایسٹ کو دیکھا ہے، ویسٹ کو دیکھا ہے، ساؤتھ کو دیکھا ہے، نارتھ کو دیکھا ہے، شمال کو دیکھا ہے، جنوب کو دیکھا ہے، مشرق کو دیکھا ہے، مغرب کو دیکھا ہے۔ اے جبریل تم نے جنت کو دیکھا، تم نے جہنم کو دیکھا، تم نے ساتوں آسمان کو دیکھا، بحر و بر کو دیکھا، خشک و تر کو دیکھا۔ اے جبریل بتا، جہاں تک تیری رسائی ہے وہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک کسی اور کی پہنچ نہیں ہے۔ اے جبریل بتا، مجھ سے جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا ہے تو نے، مجھ سے جیسا بیوٹیفل کسی کو تو نے دیکھا ہے، مجھ سے جیسا حسین کسی کو دیکھا ہے۔ حضرت جبریل ہم نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ساتوں آسمان کو دیکھا، میں نے زمین کو دیکھا، الٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا، ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے بحر و بر کو دیکھا، میں نے خشک و تر کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ جب یہیں پر میرے امام، بریلی کے امام، سائنسدانوں کے باپ احمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا کی نظر پڑی تو بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کان نہ پائے۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا۔ میرا محبوب، میرا نبی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ آدم آئے، حضرت آدم آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے پوچھا، اے آدم، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا، میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ نے ایک خدا کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قوم نے پوچھا، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کا جواب آیا، میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا۔ قوم نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل آ گئے، انہوں نے کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت لوط آئے، حضرت سمود آئے، یکے بعد دیگر انبیاء کی جماعتیں آتے رہی اور لوگ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قوم سوال کرتی رہی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اے آدم، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اے ابراہیم، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضرت اسماعیل، آپ بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اے زکریا، آپ بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اے لوط، آپ بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اے سمود، آپ بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اے زکریا، آپ بتائیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اے یحییٰ، آپ بتائیں آپ نے دیکھا ہے؟ اے سلیمان، آپ بتائیں آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا، میں
حضرت عیسیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے سوال کیا، اے پیغمبر عیسیٰ یہ بتائے آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ عیسیٰ کا جواب آیا، میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن سب کے بعد جب نبیوں کا نبی امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر امام الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے بھی ایک خدا کی طرف بلایا۔ آپ نے پوچھا کیا آپ آدم کی طرح آپ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا؟ حضرت لوط کی طرح آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ حضرت زکریا کی طرح آپ نے نہیں دیکھا؟ حضرت ابراہیم کی طرح میں آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے کیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ آدم تھے جو نہیں دیکھے تھے، وہ ابراہیم تھے جو نہیں دیکھے تھے، وہ زکریا تھے جو نہیں دیکھے تھے، وہ اسماعیل تھے جو نہیں دیکھے تھے۔ میں مصطفیٰ ہوں اور ایک زمانے تک اللہ مجھے دیکھتا رہا، میں اللہ کو دیکھتا رہا، میں نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی طرف بلایا۔ یہ ہے میرے نبی۔ اس نبی کا کوئی جواب نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ لاجواب ہے۔ روئے نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ روئے نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا؟ وہ لاجواب ہے، ان کا جواب کیا؟ وہ لاجواب ہے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ اور حضور باغ نبوت کے پھول ہیں ایسے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضور باغ نبوت کے پھول ہیں ایسے، کسی کے باغ میں ایسا گلاب کیا ہوگا؟ کسی کے باغ میں ایسا گلاب کیا ہوگا؟ اور درود پڑھتا ہے جو ہر دم اپنے آقا پر، لحد کی گود میں اس سے حساب کیا ہوگا؟ لحد کی گود میں اس سے حساب کیا ہوگا؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، پورا کر دوں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ دو جہاں میں ثانیہ خیر الورا ہے ہی نہیں، دو جہاں میں ثانیہ خیر الورا ہے ہی نہیں، ایسا بچہ اور کسی ماں نے جنا ہے ہی نہیں۔ کود کر جبریل آئے اور بولے یا نبی آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا نہیں، آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ان سے پہلے کوئی، نہ ان کے بعد کوئی، نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ آج اسی نبی کا میلاد آپ پڑھنے بیٹھے ایک بچی کے موقع سے۔ میں آپ سے کافی دور نہیں ہوں اور مجھ سے آپ دور نہیں ہیں۔ میں آج سے 8 سال پہلے آپ کے بہت قریب رہ کر گیا پیکولی بدوں میں، بڑکی پیکولی میں، اور فی الوقت اس وقت میں لائن بازار کا امام ہوں، لائن بازار مسجد کا امام ہوں، مجھے نماز بھی پڑھانی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوب یہ قسمت ہے کہ میں پیکولی چھوڑ کر راجستھان چلا گیا تھا، ادے پور، لیکن وہ کنہیا کمار والا معاملہ ہوا، حالات بہت خراب ہو گئے جس کی وجہ سے وہاں سے مجھے آنا پڑا، اور پھر آپ ہی کے دیار میں آ گیا۔ انشاءاللہ آپ جب تک زندگی ہے اور جب تک یہاں کا رزق ہے آپ کے بیچ رہوں گا اور آپ میرے بیچ رہیں گے۔ تھوڑی سی باتیں اور سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور لے کے یا رسول اللہ۔ میلاد نبی کی پیدائش، یہ میلاد ہے۔ شادی کیا ہے؟ شادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت۔ اللہ نے جتنی عبادتیں آپ کو دی ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کہاں آ کر ملے؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ اور دنیا میں آنے کے اس وقت جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے، جب میرے نبی آئے تو نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا۔ لیکن شادی وہ عظیم نعمت ہے کہ شادی سب سے پہلے زمین پر نہیں بلکہ جنت کے اندر رچائی گئی۔ کہاں رچائی گئی ہے؟ محبت سے بولے کہاں رچائی گئی ہے؟ تھوڑا سا بالکل ذہن کو قریب کرے، آپ کو میں جہاں لے چلنا چاہتا ہوں وہاں آپ پہنچے۔ شادی کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ کس کی شادی؟
حضرت آدم اور آپ کی ماں حضرت حوا دنیا کی جو واحد شخصیت ہے، سنگل پرسن ہے، یہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا، نہ ان کے کوئی باپ ہے نہ ان کے کوئی ماں ہے، نہ ان کے پاس ماں ہے نہ ہی باپ ہے۔ آج جو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان بندر سے مانوس ہوتا ہوتا انسان بنتا، ہم بندر سے مانوس ہو کر انسان نہیں بنے، بلکہ ہماری پیدائش ہی انسان بن کر ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہیں احسن صورت یعنی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ کس صورت میں؟ اچھی صورت میں۔ اللہ